میرا نام زینت ہے اور میں اکثر برقع پہن کر کالج جاتی تھی۔ میری گلی میں ایک لڑکا تھا، اس کا نام ذیشان تھا۔ وہ اکثر گلی کے کونے پر ہی بیٹھا رہتا تھا۔ اس کا گھر میرے گھر کے سامنے ہی تھا۔ ایک دن کی بات ہے کہ میں اپنی سہیلی سونیا کے گھر گئی۔ اس نے مجھے انٹرنیٹ پر فلم دکھائی۔ فلم دیکھنے کے بعد میں گھر آنے لگی اور آتے وقت نقاب کرنا بھول گئی۔ جب گھر میں داخل ہوئی تو وہاں ذیشان بیٹھا تھا۔ جیسے ہی میری نظر اس پر پڑی، اس نے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ نقاب کہاں ہے؟ میں ہلکے سے مسکرائی اور پھر اس کی طرف دیکھا۔ وہ مجھے غلط اشارے کر رہا تھا۔ میں گھر پہنچ کر وہ فلم یاد کرنے لگی۔ کھڑکی سے جھانک کر دیکھا، ذیشان بیٹھا تھا۔ میرے گھر پر ہی نظر تھی اس کی۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور کھڑکی کھولی۔ ذیشان کو کھڑکی کے پاس بلایا۔ میں نے نیلے رنگ کی قمیض اور سفید رنگ کی شلوار پہنی ہوئی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا، باہر جا کر دیکھا، سب سو رہے تھے۔ میں پھر کمرے میں واپس آ گئی اور اسے اشارے سے کہا کہ چھت پر آ جاؤ۔ ہماری چھت پر ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا تھا جہاں کافی سارا سامان پڑا تھا۔ میں نے کچھ کپڑے لیے اور سکھانے کے بہانے چھت پر گئی۔ میں کمرے میں داخل ہوئی جہاں ذیشان پہلے سے ہی موجود تھا اور اپنے باہر نکال کر اپنے ہاتھ سے کر رہا تھا۔ جیسے ہی میں پہنچی، اس نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور میرے کپڑے اتارنے لگا۔ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ میں جوش میں آ گئی۔ اس نے ایک کرسی لی، اس پر مجھے بٹھا دیا اور مجھے کہا کہ اپنے ہاتھ سے کرتی رہو۔ تھوڑی دیر بعد میں وہ کرسی سے اٹھی اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ ذیشان اپنے کپڑے اتارنے لگا۔ میں نے کہا، آج کسی نے میرے جسم کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اس نے اپنا کام شروع کیا۔ آدھے گھنٹے بعد فارغ ہو گیا۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا اور نیچے آ گئی کہ باتھ روم میں نہانے چلی گئی۔ میں نے دیکھا تو سب سو رہے تھے۔ میں 18 سال کی ہو چکی تھی۔ اگلے دن کالج سے گھر آئی تو میرے رشتے والے آئے ہوئے تھے۔ ماں نے میرا رشتہ طے کر دیا تھا۔ ایک ہفتے میں شادی کی تاریخ لے کر لڑکے والے چلے گئے۔ اس دن ذیشان نے میرے ساتھ کچھ نہیں کیا تھا۔ میں ابھی کنواری لڑکی ہی تھی۔ میں ذیشان سے دور رہنے لگی۔ اب اس کو اپنے جسم کو چھونے نہیں دیتی تھی۔ ایک ہفتے میں میری شادی ہو گئی۔ میرا شوہر ایک بزنس مین تھا۔ میں کام کی وجہ سے کافی دنوں تک گھر سے باہر رہتا تھا۔ میری خواہش پوری نہیں کر پاتا تھا۔ وہ جب گھر ہوتے تو نارمل طریقے سے ایک بار کر کے سو جاتے۔ مجھے پرانے دن یاد آنے لگے جب میں ذیشان کے ساتھ کرتی تھی۔ ایک رات میری دوست کا فون آیا کہ آج رات ہم ایک پارٹی کر رہے ہیں، تم میرے گھر آ جانا۔ اس دن میرے شوہر بیرون ملک گئے ہوئے تھے۔ میں گھر اکیلی تھی۔ کافی دن گزر گئے تھے۔ میں اپنے ہاتھ سے ہی اپنی گرمی نکالتی رہی۔ رات 11 بجے کے قریب میں ان کے گھر پہنچی تو ہم 3 لڑکیاں اور 2 لڑکے ان کے کزن تھے۔ یہ سب کرتے کرتے رات کے 3 بج چکے تھے۔ اب میں گھر میں اکیلی نہیں جا سکتی تھی۔ میری دوست لگی کہ تم ادھر میرے گھر آج رات گزار لو، لیکن میں اپنی روز کی عادت پوری کرنے کے لیے گھر سے نکل گئی اور بس اسٹاپ پر کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد کوئی بس نہ آئی۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ میرا دھیان ایک رکشے پر پڑا، لیکن پریشانی یہ تھی کہ اس رکشے والے کے ساتھ اس کا ایک دوست بھی تھا۔ میں اس رکشے میں بیٹھ گئی۔ اتنی رات میں رکشوں کے ساتھ جانا کافی مشکل تھا۔ 2 آدمی بری نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ ایک آدمی نے کہا، میں تجھے 2000 روپے دیتا ہوں، آج رات ہم دونوں کے ساتھ گزارو۔ میری بھی خواہش کافی دنوں سے پوری نہیں ہوئی تھی۔ میں کوئی مرد ڈھونڈ رہی تھی جو میری یہ خواہش ہی پوری کر دے۔ میں ان کے گھر چلی گئی۔ ان کے گھر میں ویسے بھی اکیلی ہی تھی۔ میں نیچے سے گیلی ہونے لگی۔ وہ مجھے اپنے بیڈ روم میں لے گئے اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ میں اپنے کپڑے اتارنے لگی۔ ایک آدمی پہلے جو آیا تھا رکشہ چلا رہا تھا، 20 منٹ میں ہی فارغ ہو گیا، جبکہ دوسرا دوست آیا، اس نے پیچھے سے کرنے لگا۔ میرے منہ سے آوازیں نکل رہی تھیں۔ اس نے کافی ٹائم لگایا اور فارغ ہو گیا۔ اب میں نے ان کے گھر سے جانے کا کہنے لگی۔ وہ چلے گئے۔ نہا کر سو گئی۔ صبح ہوئی۔ ناشتے میں بہت خوش تھی کہ آج میری خواہش اس طرح پوری ہو گئی ہے۔ اگلے دن میں اپنی ماں کے گھر چلی گئی۔ میری بھائی کی شادی ہو گئی تھی۔ میری بھابھی بہت ہی اچھی اور خوبصورت تھی۔ اس کی عمر 20 سال تھی اور وہ عمر میں بھائی سے 4 سال چھوٹی تھی۔ ایک دن میری بھابھی کا بھائی آ گیا جو بہت ہی جوان اور خوبصورت تھا۔
میں نے سوچ لیا کہ اب میں اس لڑکے سے اپنی خواہش پوری کرواؤں گی۔ اسی رات جب میں کمرے میں سونے کے لیے چلی گئی، اب بھی میں اکیلی کمرے میں سوتی تھی، اپنی عادت پوری کرنے کے لیے اپنی شلوار اتار کر اپنے ہاتھ سے کرنے لگی۔ میرے جوش میں مزید اضافہ ہو گیا، میری آواز کمرے سے باہر جانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جلدی سے شلوار پہن کر دروازہ کھولا تو بھابھی کا بھائی تھا۔ میں دیکھ کر حیران ہو گئی، میری آواز کہیں اس نے سن تو نہیں لی؟ بھابھی نے اس کو میرے کمرے میں کمبل لینے کے لیے بھیجا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو میں نے دروازہ بند کر دیا۔ وہ اپنا جسم صاف کرنے کے لیے باتھ روم میں چلی گئی، اپنے جسم کو دھونے لگی۔ اتنے میں عمران بھی واش روم میں آ گئے اور میرے پیچھے کھڑے ہو کر میرے پیٹ پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ میں ابھی عمران کا بھرپور ساتھ دینے لگی اور بیڈ پر آنے کا کہنے لگی۔ میں بیڈ پر لیٹ گئی اور اپنے کپڑے اتار دیے، جس کی وجہ سے عمران کو جوش آیا اور میری اٹھا کر کرنے لگا۔ بہت مزہ آ رہا تھا۔ عمران کنوارا لڑکا تھا۔ 3 منٹ تک عمران ایسے ہی کرتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد ہم ایسے ہی بیڈ پر لیٹے رہے۔ آدھا گھنٹہ گزرا۔ میرا دل خوش ہو رہا تھا، میرے منہ سے چیخیں نکل رہی تھیں۔ عمران نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، آواز کمرے سے باہر نہ جائے۔